موضوع الدرس في حد السرقة وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الحمدللہ کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احکام بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حابیل اور قابیل کے قصے میں قابیل کا اپنے بھائی کو ناجائز قتل کرنا جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ نے بنو اسرائیل پہ یہ بات لکھ دی کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو آدمی کسی ایک کو قتل کرے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو ایک آدمی کو بچاتا ہے اس نے گویا پوری انسانیت کے بچاؤ کا راستہ کھولا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، انہوں نے فرمایا کہ ان کے پاس ہمارے پیغمبر کھلی آیات اور دلائل لے کے آئے، لیکن اکثر ان کے جو تھے اسی طرح وہ اسراف میں پڑے رہے. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، اس کے باوجود بھی اکثریت ان کی زمین میں فساد کرنے والوں میں تھے. اب اللہ نے آگے ان لوگوں کی سزا بیان کی ہے جو اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. کیا معنی؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے دوستوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں. تو ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو لوگ اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول سے تو کوئی بھی جنگ نہیں کر سکتا. معنی یہ ہوتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں تو اللہ کو ایذا کیسے دیں گے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسی صفتیں لگائیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں. جیسے کہ لوگوں نے کہا اللہ کی بیوی ہے، اللہ کا بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ثابت کی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی صفت شان کے خلاف ہیں. اور اسی طرح پیغمبروں کو ایذا دیا، ساحر کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، تو یہ بھی ایذا ہے. اور اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ سے جو جنگ ہے وہ بھی اللہ سے جنگ ہوتی ہے. کہ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ من آدالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی، میرے دوست، میرے احباب جو اللہ والے ہیں ان سے جو لڑائی کرتا ہے وہ گویا مجھ سے لڑائی کرتا ہے. تو اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ ان کی سزا کیا ہوگی؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، کہ ان کو یا تو قتل کیا جائے
یا پھانسی پہ لٹکایا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، او ينفوا من الارض، یا پھر ان کو ملک سے نکال دیا جائے، تو یہ ان کی سزا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا تو یہ حاکم جو ہے وہ یہ ساری سزائیں دے گا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حسب حال سزا ہے، اگر انہوں نے قتل کیا ہے ان کو قتل کرو، اگر انہوں نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لوٹا ہے تو ان کو پھانسی میں چڑھایا جائے، اگر انہوں نے صرف مال لوٹا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے جائیں، اگر انہوں نے صرف دہشت پھیلائی ہے تو ان کو ملک سے نکال دیا جائے۔ اور دوسرا یہ بھی اشارہ ہوا قرآن پاک کے الفاظ میں کہ ان یقتلوا او یصلبوا، یقتلوا یعنی تشدید کے ساتھ آیا، اس میں اشارہ ہے کہ اگر کسی کے قتل میں 20 آدمی بھی شریک ہے تو سب قتل ہو، ورنہ اب قتل تو ایک کرے گا، باقی تو سارے ساتھ ہوتے ہیں، معاونت کر رہے ہوتے ہیں، بندہ تو کسی ایک کی گولی سے یا ایک کی تلوار سے مرتا، یعنی سب کو قتل کیا جائے، اسی طرح سب کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ اور اس کی سبب نزول جو ہے وہ واقعہ ہے کہ جب قبیلہ ارینا اور عقل کے لوگ آئے حضور پاک کی خدمت میں، آ کے ظاہراً اسلام قبول کیا لیکن اندر وہ اسی طرح کافر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور ہم بیمار ہو گئے، اتبعو، مدینہ منورہ کی ہوا میں آ کے بیمار ہوئے، ان کے پیٹ پھول گئے اور رنگ پیلے ہو گئے، تو حضور نے ان کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور جہاں ہمارے صدقات کے اونٹ ہوتے ہیں، یاسر حضور کے غلام تھے، اونٹوں کو سنبھالنے والے تھے، ان کے پاس لے جاؤ، اور آپ نے فرمایا اشربوا من البانھا وابوالھا، کہ تم لوگ جو ہو اونٹنی کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے ایک قسم کا علاج ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ان کی بیماری کی وجہ سے تھا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے اور کسی جانور کا حلال نہیں ہے۔ اونٹ کا کیوں حلال ہے کہ حضور نے فرمایا تھا اشربوا من البانھا وابوالھا، لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بطور علاج تھا کہ وہ مریض تھے، تو مریض کے لیے تو حرام چیز بھی دینا جائز ہوتی ہے۔ تو اب وہ جب ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، قتل الراعی، حضور کے اس چرواہے کو بھی قتل کر دیا اور اس کی آنکھوں میں بھی چھریاں ماری، وساق الابل، اور اونٹ صدقے کے لے کے بھاگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حکم دیا کہ فوراً صحابہ میں سے ایک جماعت جو ہے وہ تیز گھوڑوں پہ سوار ہو اور وہ جہاں بھی ہوں ان کو پکڑ کے لے آئے، لہذا وہ پکڑے گئے، ان کو پھر حضور نے اسی طرح کی سزا دی۔ تو حضور نے حکم دیا ان کو قتل بھی کیا جائے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں اور لوہے کی سلاخیں آگ میں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں بھی پھیری جائیں۔ تو اسی واقعے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ حکم پھر قیامت تک کے لیے عام ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ سزا کیوں ہے؟ تاکہ دنیا میں ان کی رسوائی ہو، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت میں ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر حدود نافذ بھی ہو جائیں تو اس سے گناہ معاف نہیں ہوگا، یہ تو ایک سزا تھی جو دنیا میں مل گئی اور بندوں کے حقوق کی حد تک، لیکن اصل سزا جو ہے وہ اللہ آخرت میں دیں گے جو اللہ کی نافرمانی کی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کافروں کے بارے میں تھا کہ ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ اگر کسی مسلمان سے گناہ ہوتا ہے اور اس کے وہ حدود جاری ہو جاتی ہے، اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سیئات دھل جاتی ہیں۔ جیسے کہ ایک صحابی نے، اللہ معاف کرے، ان سے جرم ہوا زنا کا، حضور پاک نے رجم کی سزا جاری کر دی۔ اب جب اس کو پتھر لگے تو بیچارہ بھاگا جان بچانے کے لیے، تو ایک آدمی نے اونٹ کی ہڈی پڑی تھی وہ اٹھائی، ماری تو وہ گر گیا اور پھر پتھر مار مار کے اس کو مار دیا گیا۔ تو حضور کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تو ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ کیا بری موت ہے،
کتنی بری موت تھی کہ آدمی زنا کی سزا میں مارا جائے اور بھاگ رہا ہو اور پتھر لگ رہے ہو. حضور نے کس نے کہا ہے یہ جملہ؟ تو صحابی نے کہا حضور میں نے کہا. میں اس بندے کی توبہ اللہ نے قبول کی ہے، اگر اس کی توبہ میں سارے اہل مدینہ پہ تقسیم کر دوں تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ اس نے دنیا میں سزا برداشت کر لی اور گناہوں سے پاک ہو گیا، تو لہذا مسلمانوں کے لیے تو وہی ایک سزا کافی ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ کی شان کریمی جو ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے کہ ایک سزا مل گئی اور پھر اس کو دوبارہ سزا دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں اس کو سزا، ہاں ایک آدمی ہے اس نے نعوذ باللہ ڈاکہ مارا، چوری کی، زنا کیا، قتل کیا، لیکن پکڑا نہیں گیا. اب دیکھا جائے گا کہ اس نے توبہ کی اور مر گیا تو توبہ کی تو اللہ توبہ قبول فرما دے. اور اگر اس نے توبہ بھی نہیں کی اور مر گیا، ایسے بھی ہوتا ہے جیسے نعوذ باللہ شراب پیتے ہوئے نشے میں آدمی مر گیا. شراب پیتے پیتے گئے، ایک پیر صاحب تھے اللہ بخشے بیچاروں کو، وہ تو فوت ہو گئے. ان کا ایک بالکل نوجوان بچہ تھا، تو وہ اتنا شدت سے شراب پیتا تھا اللہ بخشے. تو بہرحال وہ شراب کے نشے میں نکلا نا، تو گھر کے آگے انہوں نے ایک بہت بڑا ہاؤس بنایا ہوا سوئمنگ پول کے، یعنی بڑے لوگ تھے نا، اسی میں وہ گر کے ڈوب کے مر گیا. تو نشے میں اس کو تو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا جی چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آگے گھر والا جاگ گیا، اس نے فائر کیا، چور وہی مر گیا، ڈاکو وہی مر گیا. اس کو تو توبہ کا تو موقع ہی نہیں ملا نا. توبہ کیا ہو تو تاب اللہ علیہ، اللہ معاف کر دے. لیکن جرم بھی کیا اور توبہ بھی نہیں کی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوگا. انشاء غفر لہ و انشاء عذبہ، اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دیں اور جنت پہ بھیج دیں، اور اللہ چاہے تو اس کو عذاب دیں گے جتنا اس کا گناہ ہے، پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. کیونکہ حضور پاک نے واضح فرما دیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور اسی پہ موت ہے جنت میں ضرور جائے گا. گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے تو اللہ اس کو نکالیں گے، انبیاء کی شفاعت سے نکالیں گے، علماء کی شفاعت سے نکالیں گے، حفاظ قرآن کی شفاعت سے نکالیں گے، اور سب سے آخر میں اللہ اپنی رحمت سے جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے نکال دیں گے. تو لہذا علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو لفظ ہے نا کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. کہتے ہیں مشرکوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، مومن کے لیے نہیں ہے. مومن کے لیے سزا ہو گئی تو بس دھل گیا، وہ پاک ہو گیا. اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی آدمی پہ حد جاری ہوئی ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. یہ نہیں کہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، اس کے لیے دعا نہ کریں. اسی طرح سے اگر کسی نے خودکشی جیسا جرم کیا، حالانکہ بہت بڑا جرم ہے اپنے آپ کو مار ڈالنا، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بحدیدۃ کسی چھری سے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے، قیامت میں جہنم میں اس کے ہاتھ میں وہی چھری ہوگی اور وہ یطعن فی بطنہ، اسی طرح مارتا رہے گا ساری زندگی، اور ہے کہ خالداً ہمیشہ کے لیے سزا رہے گی اس کے. اور اگر کسی نے زہر پیا ہے تو جہنم میں اس کو زہر پلایا جائے. تو اس لیے لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ خالدن کا لفظ جو ہے یہ تشدید ہے، ورنہ وہ مسلمان ہے تو ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکلے گا. اور اسی طرح سے اگر خودکشی والا بھی آدمی مر گیا اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے. اگر کافر ہو جاتا تو پھر تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جاتا، کافر کا تو کوئی جنازہ نہیں ہوتا. تو اگر جنازہ پڑھنے کی اجازت ملی ہے تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے. اور اس کے لیے ہاں علماء نے اتنا لکھا ہے کہ جو علاقے کا عالم ہو، بزرگ ہو، مقتدا ہو، وہ اس کا جنازہ نہ پڑھے، عام لوگ پڑھ لیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ دیکھو یا اس کا جنازہ یا اچھے لوگوں نے نہیں پڑھانا، تو اس کو عبرت حاصل ہو، آئندہ کوئی آدمی ایسے گناہ کرنے کے بارے میں سوچے ہی نہیں. یہی وجہ تھی نا کہ ابتدائے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی جنازہ آتا
تو حضور اس کے وارثوں سے بلا کے پوچھتی حل علیہ دین، کیا اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ تو اگر وہ کہتے ہیں نام یا رسول اللہ علیہ دین، اس پہ قرضہ ہے، حل ترک وفاء، کیا اس نے کوئی دولت چھوڑی ہے کہ جو اس کا قرضہ ادا ہو جائے؟ تو کہتے کہ ہاں چھوڑی، کہتے بس اس کا قرض سب سے پہلے قرضہ ادا کر۔ اچھا اب اگر وہ کہتے کہ حل علیہ دین، قالوا نعم یا رسول، اس پہ قرضہ ہے، حل ترک وفاء، کوئی وفا ہے؟ ان کا کہ نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی پہ نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ تو اب نعوذ باللہ اگر کافر ہوتا تو حضور صحابہ کو بھی حکم نہ دیتے نا، ان کو تو فرما رہے ہیں کہ پڑھو، لیکن خود نہیں پڑھی تاکہ لوگوں کو احساس ہو آئندہ قرضہ نہ لیں۔ اگر قرضہ لیا ہے تو زندگی میں ادا کر لیں، یا زندگی میں معافی لے لیں، معاف کروا لیں، تاکہ قیامت میں وہ آخذہ نہ ہو۔ اچھا پھر اللہ کی شان ہے کہ جب اللہ نے اسلام کو ترقی دی، مال آیا، مال غنیمت سے بیت المال بھر گئے، تو اب حضور پوچھتے تھے حل علیہ دین، قرضہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے یا رسول اللہ۔ ترک وفاء، کچھ چھوڑا؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے اچھا ایسا کرو کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، انا مولا لمن لا مولا لہ، جس کا کوئی دوست نہ ہو اس کا محمد مصطفیٰ دوست ہے، جس کا کوئی ولی وارث نہ ہو اس کا محمد مصطفیٰ ولی وارث ہے، تو اب اس کا قرضہ جو ہے وہ میں۔ پھر حضور نماز پڑھتے، تو وہ بھی مقصود کیا تھا کہ تحدید ہو، تشدید ہو، تاکہ آئندہ لوگ جو ہیں ایسے جرم سے باز آئیں۔ اب آگے اللہ ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم واعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں مگر وہ ڈاکو، ڈاکہ مارنے والے، قتل کرنے والے، فساد پھیلانے والے اگر پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں، ابھی حکومت نے ان کو نہیں پکڑا لیکن توبہ کر لیں، تو اللہ فرمایا کہ بھئی اس کا گناہ معاف ہے۔ اب ان پہ سزا جاری نہیں ہوگی، ان پر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پکڑے جانے سے پہلے انہوں نے توبہ کر دی۔ اچھا اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ یہ ڈاکو جو ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے اللہ معاف، یہ قابو میں تو نہیں آتے نا، ان کے بڑی ایسے ٹھکانے ہوتے ہیں پہاڑوں میں اور غاروں میں اور جزیروں میں اور صحراؤں میں، جہاں کوئی عام آدمی تو جا ہی نہیں سکتا، گاڑیاں نہیں جا سکتی۔ اچھا پھر غاریں بنائی ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر سے شرنگ کریں کچھ نہیں بگڑتا۔ اس قسم کے لوگوں کو پکڑنا، سزا دینا، اچھا اگر دو پکڑے گئے، چار ڈاکہ مار کے پھر اس کو بھی چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ توبہ کر رہے ہیں تو مانا یہ ہے کہ ان لوگوں کی اصلاح اگر خود بخود ہو رہی ہے تو اب سزا نہ دو، کیونکہ جب ہاں پکڑے جانے کے بعد توبہ کریں وہ قبول نہیں ہوگی۔ پکڑے جانے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ آپ ان پہ قابو پاتے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو ایسے واقعات باقاعدہ گزرے ہیں روایات مبارکہ میں۔ اسی طرح ایک آدمی تھے اللہ معاف کرے، انہوں نے بڑے ڈاکے مارے، لیکن جب یہ قرآن کی آیت سنی توبہ بھی کی، اور حضرت ابی ہریرہ کے پاس بھی آئے، انہوں نے کہا حضرت میں بڑا شخص ہوں، انہوں نے کہا جو بڑا ڈاکو سے، ہاں جی میں وہی ہوں، لیکن میں نے توبہ کر دی ہے۔ تو آپ اس کو پکڑ کے مروان ابن الحکم، اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اس کے پاس لے گئے، کہا کہ دیکھو یہ بڑا ڈاکو ہے لیکن اسے توبہ کر دی اور اب تم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ اور نے کہا کیوں؟ نے کہا قرآن کہتا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم واعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ لیکن ساتھ یہ مسئلہ اور بھی سمجھو، اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے، سزا نہ دینے کا کیا معنی ہے؟ ان کو قتل نہیں کریں گے، ان کو پھانسی نہیں چڑھائیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں نہیں، لیکن قاضی اگر کچھ عرصے کے لیے ان کو جیل ڈال دے، بند کر دے، کوئی اور سزا دے تو دے سکتے، یعنی یہ حدود نافذ نہیں ہوں گی۔ باقی تعزیر کے طور پر کہ دیکھیں تو صحیح ان کی توبہ سچی بھی ہے، ایسی جھوٹی موٹی توبہ کی ہے، خالی 1 سال کے لیے جیل بھیج دی، اس کو اجازت تو بھیج سکتے۔ اب یہ آیات پڑھنے کے بعد وہ تو تھا نا جی مطلقاً ڈاکہ اور قتل اور فساد، اس کی سزا۔
اب اس کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اس سبق کے اندر اللہ تبارک اس سے پہلے دیکھیں نا، پہلے ڈاکوؤں کی سزا آ گئی، پھر درمیان میں یہ اسلوب ہے قرآن کا، اور یہ اسلوب ہدایت ہے کہ بھئی سزا، پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے تقرب کا راستہ اختیار کرو اعمال صالحہ کے ذریعے، وجاہدوا فی سبیلہ، تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لوگوں کو قتل نہ کرو، شوق ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کافروں سے جہاد کرو، مشرکوں سے جہاد کرو، کفار حربی سے جہاد کرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، ورنہ اگر تم کفر پہ مر گئے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامت ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم، جنہوں نے کفر کیا اور کفر پہ مر گئے، الذین کفروا کا معنی یہ ہو، اگر کفر کے بعد توبہ کر لی وہ تو مسلمان ہو گیا، وہ تو پھر کافروا نہیں ہے نا، معنی یہی ہوتا ہے ان الذین کفروا، یعنی جو لوگ کافر تھے، کفر پہ رہے، کفر پہ مر گئے، ان الذین کفروا لو ان لهم، یعنی علی سبیل المثال، اگر ساری دنیا اور زمین میں جتنی جگہ ہے یہ سونے چاندی کی بھری ہوئی ہو، اور وہ اپنے بدلے میں فدیہ دے کے جہنم کے عذاب سے بچنا چاہے تو قبول نہیں ہوگا، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، اتنی اور بھی سونا چاندی لے آئے تو قبول نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے عذاب ہوگا اور عذاب دردناک، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، وہ چاہیں گے کہ ہم جہنم سے نکلیں، کیسے نکلیں؟ کہ وہ کہیں گے کہ بنا دو یا مالکو، اے یعنی خازن نار سے کہیں گے کہ اللہ سے ہماری درخواست پہنچائیں، اللہ پاک ہمارے عذاب میں تخفیف کر دیں، اور بعض یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ لنکون من المؤمنین، اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں پھر جانے کا موقع دے دے، ہم بالکل ٹھیک تیرے بندے بن کے زندگی گزاریں گے، اللہ فرمائیں گے اب کیا ہے، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، اب آخرت کے بعد تو پھر کسی کو نہیں لوٹایا جائے گا، وہ کتنا کوشش کرے، دنیا کا زمانہ ختم ہو گیا، اب عالم آخرت ہے، عالم آخرت کے بعد پھر دنیا نہیں آئے گی، ورنہ وہ تو چاہیں گے کہ ہم کسی طرح نکل جائیں، اچھا قسمیں بھی کھائیں گے جھوٹی، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ ہم قسم کھاتے ہیں تیری ذات، ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم نے شرک کیا ہی نہیں، یا تو مانا ہے کہ پھر جائیں گے، یا جو کچھ وہ کرتے تھے اس کو وہ شرک نہیں سمجھتے تھے، اس لیے قسم کھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں، تو اس لیے اللہ فرمایا کوشش کریں گے لیکن وہ نہیں نکلیں گے، کیوں؟ اس کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے عذاب دائمی ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اچھا یہیں پر جو ہے نا جی ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ بعض اوقات جو ہے دین اسلام کا اعتراض کرنے کے لیے جو معاندین ہیں، مخالفین ہیں، مستہزئین ہیں، یا پھر کرایہ دار ہیں، جیسے رشدی تھا، تسلیمہ نسرین تھی، یہ تو کرایہ کے قاتل ہیں نا، پیسے لے کے حضور کے خلاف بکواس کرتے ہیں، تو بعض دل سے ہی دشمن ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو جی ہم نے مان لیا، پہلے تو ہم مانتے نہیں کہ کوئی جہنم جنت ہے، چلو اگر ہے بھی تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ انصاف کریں گے، اور آپ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج اس کو سزا دی جائے گی جو اس نے کیا ہے، لا ظلم الیوم، آج کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ انصاف ہے کہ اس کو اس کے کیے کی سزا ملے گی، لیکن اس نے تو کفر کیا ہے،
30 سال 40 سال 50 سال آپ نے اس کو حضرت سزا دے دی ہمیشہ کے لیے جہنم، یہ کیا انصاف ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر 30 سال اس نے کفر کیا 30 سال کے لیے جہنم میں ڈال دو، 40 سال دے دو۔ یہ جیسے دنیا میں بڑے سے بڑی سزا کیا ہوتی؟ عمر قید۔ عمر قید سے کیا مراد ہوتی ہے؟ 20 سال۔ تو کئی لوگ ہیں جو 20 سال سزا بھگتنے کے بعد بھی جیل سے نکل آتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو وہاں مر جاتے ہیں۔ تو اب بات سمجھیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیسا انصاف؟ کہ جرم تو کیا ہے انہوں نے 10 سال 20 سال 50 سال سزا مل گئی، یہ ہزاروں سال کی۔ تو یاد رکھیں اللہ جانتے ہیں، اس لیے دوسری جگہ اللہ نے بتلا دیا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ہم ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیں وہ پھر بھی وہی کفر کریں گے۔ تو چونکہ جب تک زندہ رہتے کفر کرتے رہتے، اس لیے سزا بھی ان کی اب ہمیشہ والی۔ یہ تو ان کی زندگی اتنی تھی نا، اگر زندگی 1000 سال ہوتی پھر بھی کفر کرتے رہتے، 10,000 سال ہوتی پھر بھی کفر کرتے رہتے، تو اس لیے اللہ نے ان کو وہ سزا دی ہے۔ جیسے کہ مومن 100 سال 50 سال 30 سال 20 سال بڑے بڑے علماء 40 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، لیکن ان کو ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ کیوں؟ اگر زندہ رہتے تو ہم اللہ کے وفادار رہتے ہیں، ہمیشہ وہی عمل کرتے رہے، تو اس لیے وہ سزا عین حق ہے، انصاف ہے، وہ ظلم نہیں ہے۔ یہ مستشرقین جو ہے نا جی کہتے ہیں دیکھو جی اسلام کے اندر کتنا بڑا ظلم ہے کہ طلاق ایک مرد کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے طلاق دے دے، ذرا ناراض ہوا جاؤ طلاق، گھر میں جھگڑا ہوا، جھگڑا ماں باپ میں ہوا، جھگڑا بھائیوں میں ہوا، جھگڑا بیوی کے خاندان سے ہوا، طلاق۔ کہیں یہ کیا انصاف ہے کہ مرد کے ہاتھ میں طلاق دے دی گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا قانون کیسے اچھا ہے، کتنا مساوات ہے کہ جب تک عورت راضی نہ ہو طلاق نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی ایک اسلام پر اعتراض ہے۔ اچھا ابھی ان کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آج کی اخبار میں آیا ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا آدمی ہو، اس کو طلاق دینی تھی بیوی کو، اب طلاق تو وہ دے نہیں سکتا تھا جب تک کہ بیوی راضی نہ ہو، تو پتہ ہے وہ کتنے میں راضی ہوئی؟ 100 ارب روپے اس کو دینے پڑے۔ لیکن وہ بڑا آدمی بھی تھا اور اس سے شاید اتنا تنگ بھی تھا کہ 100 ارب بھی دے دو لیکن جان چھوڑو گے۔ تو یہ فائدہ ہوا تمہیں عورت کو طلاق دینے کے حق کا کہ نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا اگر کوئی چلو وہ تو برداشت کر جائے گا نا، اگر کوئی غریب آدمی اس کی طاقت ہی 20,000 ریال ہو، وہ 20,000 دینا پڑ جائے، باقی بھیک مانگے پھر بعد میں، اچھی طلاق دی اس نے۔ اور یہ بھی اصل میں مشکل یہ ہے، مصیبت یہ ہے، منز بیگان کا ہرگز نہ لالم، مجھے دشمنوں سے مخالفوں سے کوئی گیلا نہیں۔ دیکھو نا جی ایک شیعہ ہے، خارجی ہے، معتزلی ہے، جہمی ہے، کرامیہ ہے، ہمیں ان سے کیا ہے؟ ہمیں تو گلا ان لوگوں سے ہے نا اہل سنت والجماعت ہو کر بھی ایمان سے کہیں ٹھنڈے دل سے اللہ مجھے کسی پر طنز کرنے سے اور کسی پر اعتراض کرنے سے بچائے۔ کبھی آپ نے جمعہ کے خطبے میں مولوی نے طلاق کا مسئلہ آپ کو سمجھایا؟ ٹھنڈے دل سے۔ کبھی انہوں نے آپ کو بتلایا ہے کہ بھائی طہارت کا کیا مسئلہ ہے؟ کبھی آپ کو انہوں نے سمجھایا ہے کہ جناب یہ نجاست غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے، نجاست حقیقیہ کیا ہے اور حکمی کیا ہے؟ اچھا کبھی کسی مولوی نے جمعہ کے دن بیٹھ کے کم سے کم لوگوں کو صرف اتنی ہی بتا دیتے کہ بھائی ایک قرآن پڑھنے میں ہوتا ہے جلی یعنی بڑی واضح غلطی،
تو نماز ہی نہیں ہوتی. اگر خفی ہے تو نماز مکروہ ہو جائے گی لیکن نماز ہو جائے گی. اچھا جلی غلطی کیا ہے کہ مثلا لفظ ہے قرأت، وہ کہتا ہے قرأت یا کہتا ہے کرت، تو یہ لحن جلی ہے، نماز ہی نہیں. اسی طرح قرآن میں ہے لم یولد، وہ کہتے ہیں لم یولد، نماز ہی نہیں ہوگی. اسی طرح قرآن میں الحمدللہ ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہے، نماز ہی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہے، وہ بھاری ہا کے ساتھ، دو آنکھوں والی ہا، نماز نہیں ہوگی. اسی طرح قرآن میں لفظ ہے اذا جاء نصر اللہ، ممن نصر سواد کے ساتھ، وہ کہتے ہیں سین کے ساتھ نصر. اب سواد کے ساتھ مانا ہے مدد اور سین کے ساتھ مانا ہے گدھ، وہ جو اوپر سے آگے پرندوں کو پکڑتا ہے. اور جو خفیف غلطی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ شد کی جگہ اس نے شد نہیں پڑھی، مد کی جگہ اس نے مد نہیں کھینچی. نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے مولوی صاحبان خاص طور پہ جو ممبر پہ بیٹھتے ہیں، خطیب ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، ہر جمعہ اپنے مقتدی کو ایک مسئلہ بھی پڑھا دیں تو کم از کم مہینے میں 4 مسئلے تو پڑھ جائے گا نا. سال میں 48 مسئلہ تو اس کو آ جائے گا نا. مشکل ہی. آج تک آپ نے یعنی ویسے علماء تو علماء ہیں نا جی، یا مدرسوں میں جو پڑھاتے الگ بات، یعنی ممبر پہ بیٹھ کے تقریر. اچھا تقریر کرنے والوں نے کبھی آپ کو بتایا کہ نکاح کس کو کہتے ہیں، نکاح کے شرائط کیا ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں. وہ ایک مولوی تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مر گیا، میرا خیال ہے مر گیا. اس نے کسی آدمی کا نکاح تھا نا جی، وہ بدبخت جو تھا وہ بیوی سے بھی تعلق، اس کی ماں سے بھی تھا. تو وہ جناب ایسا ہوا، اتفاق یہ ہوا کہ اختلاف ہو گیا. آخر عورت تھی، اس کو غصہ آیا کہ تم کیسے بدبخت ہو، میری ماں کے ساتھ بھی تعلق ہے، میرے ساتھ بھی تعلق، کیا کر رہے ہو؟ اس نے اس کی بیٹی کو طلاق دی. خیر وہ کہیں اور جگہ شادی کر لے گی. اب اس نے ساس سے نکاح کرنا چاہا. کچھ مولویوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا بدبخت ساس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا. پھر اس کی بیٹی مدخولہ ہے، تمہاری غیر مدخولہ بھی نہیں ہے. ایک مولوی ٹکر گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں اتنے پیسے لوں گا، نکاح کر دوں گا. اس نے پیسے دے دیے، اس نے نکاح پڑھا دیا. لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت. اب علماء علاقے کے علماء کو پتہ لگا، وہ سارے علماء وفد بنا کے گئے. انہوں نے کہا بدبخت تم کیسے مولوی ہو یار، خدا کا خوف کرو، تمہیں تو پتہ ہے کہ اس کا ساس کے ساتھ نکاح ہے. انہوں نے کہا یار ناراض نہ ہوں مولوی صاحبان، آپ کو کیسے پتہ ہے ساس ہے؟ انہوں نے کہا اس کی بیٹی اس کی بیوی تھی. اس نے کہا آپ کو کیا پتا کہ اس کی بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح تھا؟ یہ تو قبر کے سیدھے کرنے والا مشرک ہے، اس کا تو نکاح تھا ہی نہیں وہ پہلا، یہ تو اب کلمہ پڑھا کہ میں نے اس کا نکاح کیا ہے. دیکھو کیسے مولوی صاحب نے راستہ نکالا. اور نے پوچھا بھی تم قبر پہ سجدہ کرتے ہو؟ ہاں صحیح ہم تو کرتے تھے، شباز کل اندر جا کے صحیح میں چادریں بھی چڑھاتا تھا اور اس بھی کرتا تھا. ہم کہتے ہیں یہ تو کافر تھا. کافر کا کیسا نکاح؟ زیادہ پہلا نکاح تو نہ ہوا نا. جب نکاح نہ ہوا تو اس کی ساس نہ رہی. اب میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا، اب اس کے ساس کا نکاح کر دیا تو میں نے کون سے جرم کر دیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ و انا الیہ. یاد رکھو نکاح ہو یا طلاق ہو یا قسم ہو، ایک بات یاد رکھو، اس میں ایسی باریکیاں نہیں ڈھونڈی جاتی، عرف کو دیکھنا پڑتا ہے کہ عرف میں اس کی ساس تھی بس اس سے نکاح دیا. ایک مسئلہ دماغ میں رکھ لو کہ یہاں ہم باریکیوں میں نہیں جائیں گے. جیسے کہ ایک آدمی نے قسم کھا لی
واللہ لا آکل اللحم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اب چند دنوں کے بعد بیچارے کو تقاضا ہوا، شوق ہوا، انسان ہے، اور پھر مسلمان تو ہوتا ہی گوشت کھانے والا ہے نا، مسلمان کی علامت یہی ہے نا، گوشت کھاتا ہو، مولوی ہو تو حلوہ کھاتا ہو، پیر ہو تو دونوں چیزیں کھاتا ہو۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ اس نے کہا کہ واللہ لا آکل اللحم، اس نے کہا کہ یار بڑا دل کر رہا ہے، چلو گوشت تو نہیں کھاتا، قسم کھا بیٹھا ہوں تو قسم ٹوٹ پڑی، حامس ہو جاؤں گا، تو اس نے مچھلی خرید کے مچھلی پکا کے کھا لی۔ پھر خیال آیا کہ مسئلہ تو پوچھوں، حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور اس نے کہا حضرت ایسے میں نے قسم کھائی تھی، مجھے شوق ہوا، میں نے مچھلی خریدی، کھا بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے بیٹا، مچھلی کھانے سے پہلے مسئلہ پوچھتے ہیں، تم بڑے عجیب آدمی ہو، کھا کے مسئلہ پوچھنے آ گئے ہو، جیسے ہمارے حاجی ہے نا، غلطی پہلے کریں گے مسئلہ بعد میں پوچھیں، اور پہلے پوچھے تو غلطی نہ کرنی پڑے نا۔ اب جناب امام صاحب نے کہا کہ بھائی تم قسم تمہاری ٹوٹ گئی ہے، کفارہ ادا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو اس نے کہا بھی میں جس بات سے بچنا چاہتا تھا وہ تو نہ بچ سکا نا۔ اچھا یہ زمانہ ان کا ایک ہی تھا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ہی دور کے لوگ تھے، برابر کے لوگ تھے۔ وہ امام ابو حنیفہ خدمت میں آیا، رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، انہوں نے کہا حضور میں نے ایسے قسم کھائی تھی اور میں نے مچھلی، کچھ نہیں ہوتا، جاؤ کوئی بات، کوئی قسم شسم نہیں ٹوٹی تمہاری، کوئی کفارہ نہیں۔ یا تو وہ شرارتی تھا یا وہابی تھا، وہ پھر آ گیا حضرت سفیان کے پاس، اس نے کہا حضرت آپ فرماتے ہیں کہ تم پر کفارہ ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لا کفارہ علیک، تم حانس بھی نہیں اور نہ تم پہ کفارہ ہے۔ تو امام صاحب غصے میں آ گئے، جوش میں آ گئے، کہنے لگے اچھا امام ابو حنیفہ اب اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانتا، جو خالف ہو کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے مچھلی کے بارے میں تاکلون لحما طریا، اللہ نے تمہارے لیے بنایا کہ تم تازہ گوشت دریا سے نکلتا ہوا کھاتے ہو، اللہ نے مچھلی کو لحم فرمایا ہے، اور تمہاری قسم بھی تھی کہ لا آکل لحم، تو تم نے لحم کھا لیا۔ عجیب بات ہے، امام ابو حنیفہ قرآن کا مخالف ہو گیا۔ وہ آدمی جناب وہاں سے جھاڑ کھا کے پھر آ گیا امام صاحب کے پاس، خود نے کہا حضرت میں تو مصیبت میں آ گیا، میں گیا تھا امام صاحب نے تو میرا جناب چمڑی ادھیڑ دی ہے، آپ نے کہا اچھا کچھ نہ کہو، ایک دو ہفتے کے بعد آ جائے، کفارہ نہ دینا۔ وہ ہفتے کے بعد آ گیا، آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو اس آدمی کو ساتھ لے جاؤ، تم ویسے ساتھ رہو، یہ امام صاحب سے سوال کرے گا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ واللہ لا انام علی الفراش، مجھے اللہ کی قسم ہے، فراش مانا بستر، میں بستر پہ نہیں سوؤں گا، میں زمین پہ سو گیا تو میری قسم ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمائیں گے بالکل نہیں ہے، تمہاری قسم تھی بستر پہ نہیں سوؤں گا، تو بستر الگ چیز ہے، خالی زمین پہ سونا الگ چیز ہے۔ جب امام صاحب فرمائیں کہ تمہاری قسم نہیں ٹوٹی تو کہنا عجیب ہے حضرت آپ قرآن کے مخالف ہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، تو فراش کا لفظ قرآن میں، آپ قرآن کے مخالف ہیں۔ وہ گیا اور اس نے جب یہ سوال جواب کیا تو سفیان ثوری نے فوراً فرمایا یرحم اللہ ابا حنیفہ، ابو حنیفہ اللہ تجھ پہ رحم کرے، اور ان سے کہا کہ بھائی یہ تمہارا عقل نہیں ہے، یہ ابو حنیفہ نے تمہیں سکھلا کے بھیجا ہے، فتویٰ وہی ہے جی وہاں ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا حضرت عرف کے اندر، عادت کے اندر گوشت اور مچھلی میں فرق کیا جاتا ہے، ایک آدمی کو 10 روپے دو بھی میرے لیے مچھلی لے آؤ، وہ گوشت، اب خدا کے بندے میں نے مچھلی کہی تھی، میں نے گوشت نہیں کہا، تو عرف میں چونکہ فرق ہے لہذا قسم عرف و عادت کو دیکھا جاتا ہے، لغت نہیں دیکھی جائے گی کہ لحم کا اطلاق مچھلی پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔
تو اب ایک مولوی اپنے پیسے بنانے کے لیے پہلے اس کو کافر بنائے، پھر اس کا نکاح ختم کرے، پھر اس کی ساس سے نکاح کر دے، یہ لغت کی بحثیں نہیں ہوتی۔ عرف عام میں اس کی بیوی تھی، وہ اس کی ساس تھی، بات ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ طلاق کا حق اگر اللہ عورت کے ہاتھ میں دے دے، تمہارا بھی یہی اشر جو آج اخبار والے کا ہوگا، یا پھر یہ ہوتا کہ پیسے کیسے نہ ہوتے، دونوں بھوکے ننگے ہوتے، تو جب بھی ذرا جھگڑا ہوتا اگر جاؤ طلاق، سارے سڑک پہ بیٹھے ہوتے، کہ عورت ویسے جذباتی ہوتی ہے، نہ کے ساتھ عقل بھی ہے، نہ کے ساتھ دین بھی ہے، لیکن اس کے باوجود مسئلہ سمجھو، اسلام نے یہ حق دیا ہے عورت کو، یاد رکھو کہ اگر وہ نکاح کے وقت اپنے خاوند سے کہے کہ تم مجھے طلاق کا حق تفویض کر دو، اور وہ اس کو حق دے دے تو حق ہو جاتا ہے۔ انہوں نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے نا، ہم کیا کریں؟ اسلام سے اتنا عدل ہے، اتنا انصاف ہے۔ پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو دیکھ دے، پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ دونوں کا نکاح برابری میں کرو، یہ نہ ہو کہ ایک سید ہو اور ایک موچی ہو، پھر نبھے گی نہیں۔ شریعت میں تو جائز ہے، لیکن نبھے گی نہیں کہ ایک بڑے خاندان کی لڑکی اور ایک گھٹیا خاندان کا آدمی ہے، اس لیے حکم ہے کہ نکاح کرو تو کفو میں کرو، اس لیے حکم ہے کہ دونوں کی عمر بھی دیکھو، یہ نہیں کہ پیسے لے کر 80 سال کے بوڑھے کو 15 سال کی لڑکی پکڑا دو۔ وہ ایک بوڑھا تھا ہمارے علاقے میں پڑھتا تھا اس وقت میں مدرسے میں، کبھی کبھی میں روٹی لینے جاتا تھا، جیسے طالب ہوتے ہیں نا، ہم روٹی لینے جاتے تھے بستیوں سے گھروں سے جا کے کھٹکھٹایا، ابھی مدرسے کا طالب ہوں، وہ جو کچھ ہوتا دے دیتے، ہم لے آتے، سب کٹھے کرتے، پھر سب کھاتے تھے طالب بیٹھ کے۔ تو وہاں اس کے گھر سے بھی روٹی لینے کے لیے جاتا تھا میں۔ تو ایک دن میں نے کہا آج اب میرے لیے تو داتے کے برابر تھا نا، وہ میری عمر تو 16 سال بھی نہیں تھی، وہ تو 70-80 سال کا تھا۔ پھر بھی میں نے ادب سے میں نے کہا چاچا سنا ہے شادی کی ہے؟ ہاں پتر شادی تو کی ہے پر خوش محلے والے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے بڑھاپے میں جو شادی کرو تو محلے والے خوش رہتے ہیں، جوانی میں شادی کرو تو خاوند خوش ہوتا ہے، کیونکہ اب گزارا تو محلے والوں کا چل رہا ہے نا، میں تو فارغ ہوں، پیسے کے زور میں شادی تو میں نے کر لی۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے خبردار۔ اور اسی طرح یاد رکھو علماء نے کتنا باریکی ہے کہ عالم کی بیٹی اگر ہے یا عالم ہے تو عالم سے رشتہ ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو جہاں کی بیٹی، سب سے محبوب بیٹی، سب سے پیاری بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضرت علی کے گھر میں تھی۔ حضرت علی نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، کسی نے ان کو رشتہ پیش کیا، پتہ ہے کس کا؟ ابو جہل کی بیٹی کا۔ وہ مسلمان ہو گئی تھی نا، جیسے اکرمہ مسلمان ہو گئے تھے، یہ تو ابو جہل مسلمان نہیں ہوا نا بدبخت۔ عمرو بن ہشام بھی مسلمان ہو گیا، اکرمہ بھی مسلمان ہو گیا، خاندان بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اس لڑکی کی کسی نے حضرت علی کی خدمت میں رشتہ پیش کیا کہ حضرت بڑی اچھی لڑکی ہے، سلجھی ہوئی ہے، بڑے باپ کی بیٹی ہے۔ باپ کافر تھا، کچھ مدد تھا بارہ۔ حضرت علی بھی راضی ہو گئے اور دیکھا ٹھیک ہے۔ حضور کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی شادی کر رہے ہیں، تو حضور پاک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ التجمع بنت عدو اللہ ما بنت رسول اللہ، کہ علی تم اللہ کے دشمن کی بیٹی کو محمد کی بیٹی کے ساتھ بنا رہے ہو شوکن، خبردار ہوگا تم نے شادی کرنی ہے، طلق فاطمہ کو طلاق دے۔ حضرت علی نے توبہ کی، استغفار کی۔ حضرت نے ارادہ کیا تھا، کیا تو نہیں ہے، کہ کیسے ارادہ کر دیا؟ ٹھیک ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے، لیکن ہے تو بنت عدو اللہ نا،
تو بنت رسول اللہ کے ساتھ اس کو برابری پہ لانا چاہتے ہو؟ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک عالم کی بیٹی ہو یا وہ خود عالمہ فاضلہ ہے، اچھا اس کا کسی بڑے عالم سے رشتہ ہو رہا ہے تو اس سے کم درجے والے کو دینا جائز نہیں۔ یہ تو بڑی باریکیاں ہیں، مولوی بیان نہیں کرتے، کیا کریں؟ ہمارا کام تو رونا ہی ہے، اور کیا ہے ہمارے بس میں کیا ہے؟ تنہا داغ داغ شکر پمبا کجا کجا دہم، جیسے بزرگوں نے کہا کہ سارے تن پہ جب زخم ہو جائیں تو کہاں کہاں پھایا رکھو گے، کہاں کہاں پٹی باندھو گے؟ تو اب یاد رکھو کہ طلاق میں عورت کو حق تفویض کیا جا سکتا ہے۔ اب طلاق کا حق بھی تفویض نہیں ہے، پھر بھی عورت خلو لے سکتی ہے۔ خلو لینے کی کیا وجہ ہے کہ خامد بدصورت ہے، جیسے کہ بی بی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مہربانی کریں، میں طلاق لینا چاہتی ہوں، میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا تم مہربانی کرو، دیکھا نہیں ہے وہ خاوند تیری محبت میں بیچارہ پیچھے پیچھے تیرے روتا ہوا آ رہا ہے؟ اور نے کہا حضور بات یہ ہے اگر آپ کا حکم ہو کہ مغیث نے خاوند جو ہے میں اس کے ساتھ گزارا کروں، میں ساری زندگی گزارا کروں گی اور کبھی اعتراض بھی نہیں کروں گی۔ حضور نے کہا نہیں میرا حکم نہیں، یہ مشورہ، انہوں نے کہا مشورہ میں نہیں مانتی، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ بات کیا ہے؟ جب میں اس کو دیکھتی ہوں اللہ نے مجھے ایسا جمال دیا ہے، ایسا حسن دیا ہے، اس کے چہرے پہ سارے چیزیں کے داغ ہیں اور مجھے نفرت ہو جاتی ہے، میرے قریب آتا ہے، جب نفرت ہو تو میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا دیکھو تم نے جو کچھ مغیث نے تمہیں دیا تھا نکاح میں اور وہ سارا زیور شیور ہر چیز واپس کرو گی؟ اس نے کہا ایسا اور بھی مجھ سے لے لے، بس میری جان چھوڑ۔ تو اس کی وجہ بھی خلو ہے کہ اگر نفرت پیدا ہو جائے عورت خلو لے سکتی۔ اچھا فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آدمی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی چرس میں یا سگریٹ میں یا کسی حکے جیسی کسی بدبودار چیز میں مبتلا ہے اور عورت کہتی ہے جب میرے منہ کے قریب آتا ہے تو میں بدبو سے مجھے الٹی آ جاتی ہے، میں نہیں برداشت کرتی، خلو لے سکتی۔ اور اللہ نے مرد کو جہاں طلاق کا حق دیا ہے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، طلاق نہ دو، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور اگر دینی پڑے پھر میں ایک طلاق دو، اور وہ بھی کب دو؟ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اور اس طہر میں میاں بیوی ملے بھی نہ ہوں، اگر ملے ہیں طلاق نہ دو، پتہ ہے عمل ٹھہر جائے، پھر عدت لمبی ہو جائے گی۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ ملنے سے تو قربت ہوگی، طلاق کیسے ہوگی؟ اس لیے حیض سے پاک ہو، طاہر ہو، اس کے بعد طلاق دے اور ایک طلاق دے تاکہ رجوع ہو سکے، کل جھگڑا ختم ہو گیا۔ اگر مجبوری ہو گئی یا پھر اگلے حیض کا انتظار کرے، پھر حیض کے بعد طہر گزرے، پھر ایک طلاق دے۔ اچھا اور اتنی دیر میں عورت کو گھر سے بھی نہ نکالے، کیوں کہ دیکھنے سے خاوند کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ہو سکتا ہے پھر سلو ہو جائے، تو مزہ اس میلاد میں ہے جو سلو ہو جائے جنگ ہو کر۔ تو اس لیے اب بھی نہیں ہوئی، اب تیسرا تو حیض گزار کے طور میں پھر تیسری طلاق دے، پھر جا کے مغلظہ ہو جائے گی، اب وہ حلال نہیں ہوگی اس کے لیے۔ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ تو اسلام کتنا عدل کر رہا ہے، بس کہتے ہیں نہیں جی اسلام میں مساوات، یہی مساوات ہے جو تمہارے یہاں ہے، جس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہو۔ اچھا اب اسی طرح بعض اسٹیٹس ہیں جن میں قانون سخت ہے، اب لوگ دوسری اسٹیٹ میں جا کے شادی کرتے ہیں تاکہ وہاں قانون ذرا نرم ہے، اور دوسرا فائدہ ان کو یہ ہوا ہے اس سختی کا کہ لوگ کہتے ہیں یار شادی نہیں کرتے ایسے گزارا کرتے رہو،
70 سال گزر جاتے ہیں، اولادیں بھی ہو جاتی، شادی نہیں کریں، شادی کریں گے تو قانون آ جائے گا نا. تو اگر شادی نہ کریں تو قانون کچھ نہیں کہتا، وہ تو فرینڈ ہے، دوست ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں مکے میں رہتا ہوں، میں گھر گیا، گھر سے واپس عمرہ نہیں کیا، حج کرنے چلے گئے، عرفات کے حج مکمل. آپ نے جو عمرہ نہیں کیا واپس آتے ہوئے میقات سے عمرہ بھی کرو اور ایک بکری دم بھی ادا کرو. جب یہاں رہتے ہو تو تمہارے لیے شریعت بدل جاتی ہے. اچھے لوگ ہیں اور یہ میں مکے میں رہتا ہوں، لہذا تم 5 نمازوں کی 4 پڑھا کرو، مکے میں جو رہتے ہو. ذوالقعدہ میں ہندوستان سے واپس آئے، مکہ میں عمرہ نہ کر سکے، وہی عمرہ بھی کرو دم بھی دو. فتح مکہ جو ہے تقریباً جہاں تک مجھے یاد آتا ہے وہ بھی رمضان تھا. اللہ اعلم. وہی گزارش یہ ہے، سمجھا کرو اس عالم کے بعد، مرنے کے بعد جو عالم ہے اس کو کیا کہتے ہیں. بس پھر کچھ تعویلیں کریں، کچھ باتیں کریں، رہے گا تو برزخ نا، تو لہذا برزخی زندگی ہوگی نا. عالم دنیا، عالم برزخ، پھر عالم آخرت. وہ جو تم کہہ رہے ہو نا حضور کی دنیاوی زندگی، وہ تو علماء نے محبت میں لکھا ہے کہ حضور کی زندگی تو برزخی ہے لیکن وہ دنیاوی سے بھی بہتر ہے. یہ ایک محبت کی بات ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ زندہ تھے، دنیا میں تھے، تو بیوی، بچے، دولت، جہاد، جھگڑا، صحابہ، وسائل، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف اللہ سے تعلق ہے. تو لہذا وہ تو دنیا سے بہتر ہوئی نا. ایک آدمی بھی یعنی گھر کے کام کاج جو ایک تہجد میں کھڑا ہے تو فرق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اب تو ان کی زندگی کا تعلق صرف اللہ سے ہے نا، دنیا کا کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. اس لیے انہوں نے لکھ لیا کہ گویا آپ کی زندگی جو ہے وہ دنیاوی ہے بلکہ اس سے بھی افضل ہے. یہ مانا نہیں کہ وہ برزخی نہیں ہے. اگر برزخی نہ ہو تو پھر تو سارے زیارت کرنے والے صحابی بن جائیں. اللہ کے بندے کو سمجھا کرو، وہ عالم برزخ ہے، اس سے نہیں نکلتا ہے. لیکن آدمی جیسے اب تہجد تو تہجد ہے نا، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کان یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن. فرمایا بیٹے کیا پوچھتے ہو، حضور تہجد میں 4 رکعت پڑھتے تھے، لیکن آپ کی نماز کا کیا پوچھتے ہو، ان کا طول، ان کا حسن، ان کا سجدہ، ان کی قرات، تم کیا سمجھ سکتے. تو تہجد تو سب پڑھتے ہیں، لیکن اس تہجد کا کیا مقابلہ ہے جو حضور نے پڑھی ہے. اگر دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ لگائے کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. یعنی تفاعل خیر ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ گئی تو ہم نے اس کو اپنے منہ پہ لگا دیا. اور حدیث میں بھی ثابت ہے. اگر عمارت بلڈنگ ہے نقشے پر اس کا اتفاق کرنا جائز ہے، مجھے نہیں پتا کیا اتفاق کرنا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تو جواب میں کیا دوں گا. اگر ایک آدمی مجبور ہے، اس کو مزدوری نہیں ملتی، کسی نے کہا کہ 100 ریال مجھے دو تو پھر میں مزدوری دلاتا ہوں، اس پہ کوئی گناہ نہیں، یہ مجبور ہے، لینے والے پر گناہ ہے. اگر طواف کے 7 چکر ہیں، 2 یا 3 چکر کے بعد صحت اجازت نہ دے تو ریڑھی پہ بیٹھ کے باقی کر لیں. آپ کو پورے تو کرنے ہیں. اچھا نہیں کر سکے چھوڑ کے چلے جاؤ، جب ٹھیک ہو جاؤ آگے پورا طواف کر لو. گھر میں کوئی محرم نہ ہو تو غیر محرم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں. پہلے تو ڈاکٹر کے پاس جانا بھی جائز نہیں اگر لیڈی ڈاکٹر ہو تو. وہ تو یہ ہے کہ لیڈی ڈاکٹر نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہو، لیکن بغیر محرم کے جانا تو منع ہے.
میرے بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے، وہ 6 سپارے حفظ کر چکے، اللہ نصیب فرمائے، اللہ سب بچوں کو قرآن نصیب فرمائے۔ بوٹی مریم کے بارے میں جو مشہور ہے، کسی حکیم سے پوچھو، مجھے کیا پتا بوٹیوں کا، کسی ہربل والے سے پوچھو۔ ایک بنیا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ مریم بوٹی جس عورت کو حمل نہ ہوتا ہو نا جی، اس کو کہتے ہیں پانی میں ڈبو ڈبو کے پلاؤ تو حمل ہو جائے گا۔ پھر مدینے میں تو کوئی لا اولاد نہ ہوتا نا، اگر مریم بوٹی سے حمل ہوتا ہے یا کبوتر کے بچے ہوئے دانے سے حمل ہوتا ہے، خاون سے ہوا نہیں، بوٹیوں سے حمل ہو جائے گا۔ اگر کوئی علاج میں استعمال ہوتی ہے تو الگ بات ہے۔ میں فائنل ایگزٹ پہ جا رہا ہوں، جدے میں کام کرتا ہوں، عمرہ ادا کیا ہے، طواف وداع نہیں کیا، طواف وداع کرنا پڑے گا، بالکل آپ طواف وداع کر کے جائیں گے۔ جوڑوں کے درد میں سانڈے کا تیل آتا ہے، وہ لگائیں، کوئی حل نہیں، پلیت تو نہیں ہوتا تیل، سانڈا تو لوگ کھاتے بھی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سانڈا یا گوہ جو ہے، ضب جو ہے، وہ جیسے حنابلہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ یہ تو صرف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں مکروہ ہے کہ حضور کے سامنے آیا تو آپ نے کہا کہ انی لا آکل، میں نہیں کھاتا، مجھے اچھی نہیں لگتی، لیکن صحابہ کو تو منع نہیں کیا، اگر حرام ہوتی تو فرماتے تم بھی نہ کھاؤ۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ وہ حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے، جس کی طبیعت کو لیکن وہ علاج کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين وفز كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ حضرت میاں سراج احمد صاحب بڑے بزرگ تھے، فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے مشائخ اساتذہ فوت ہوئے ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمان جو فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمشائخ المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم الاموات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔